15 چیزیں جو آپ ہندوستان کے بارے میں نہیں جانتے۔ میرے چینل میں خوش آمدید کے ایک پرسکون جگہ جہاں مستقبل کے ارب پتی متاثر ہونے کے لیے آتے ہیں۔ دنیا کا ایک ملک ہندوستان جس کی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے۔ ہندوستان دنیا کے سب سے زیادہ بااثر اور طاقتور ممالک میں سے ایک ہے۔ اس کی ثقافتی تاریخ خاص طور پر پیچیدہ ہے اور اس کی تفصیلات 4500 سال پر محیط ہیں، جس میں بنیادی طور پر ہندو فلسفہ اور الہیات ہزاروں سال بعد جدید ہندوستان ہے۔ اس کی اپنی زبردست فلم انڈسٹری، متنوع آبادی اور حیران کن طور پر بڑی افرادی قوت کے ساتھ بہت مختلف ہے، کیونکہ ایک پرتعیش پرسکون انتہائی دلچسپ ممالک اور مقامات پر دنیا کا بہترین وسیلہ بننے کے لیے وقف ہے۔ ہم آپ کے لیے 15 ایسی چیزیں لانے کا انتظار نہیں کر سکتے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ بھارت کے بارے میں بالی ووڈ کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم نمبر 1 ہالی ووڈ کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں سے 27 گنا زیادہ بہتر ہے۔ ہر 600 فلموں کے لیے ہالی ووڈ پروڈیوس کرتا ہے، بالی ووڈ 1000 بنائے گا۔ وہ سب سے زیادہ منافع بخش فلمیں ہیں۔ جب آپ نمبروں کا موازنہ کریں تو ہالی ووڈ کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم 2009 کی اوتار تھی، جس نے باکس آفس پر $2.8 بلین کمائے۔ اس کے بالکل برعکس بالی ووڈ کی فلم 3 ایڈٹس 76.81 بلین کما کر لائی۔ اب یہ منافع کا نمبر 2 شیمپو ہے، جو 16ویں صدی میں ہندوستان میں سنسکرت شیمپو سے اخذ کیا گیا تھا، جس کا مطلب ہے مساج کرنے کا تصور۔ شیمپو بنانے کی ایجاد ہندوستان میں 16ویں صدی میں جڑی بوٹیوں سے ہوئی تھی اور قدرتی اجزاء استعمال کیے گئے تھے، نہ کہ آج کے جدید کیمیکلز اور خوشبوؤں کے امتزاج سے، خاص طور پر گوزوبیری، ساٹن اوس اور پھلوں کے گھر۔ جب نوآبادیاتی زائرین ہندوستان آئے تو وہ شیمپو کرنے اور بالوں کو دھونے کا رواج واپس لائے۔ تیسرے نمبر پر آنے والے ہیروں کی کان کنی سب سے پہلے ہندوستان میں کی گئی تھی اور یہ دنیا کا سب سے بڑا پیدا کرنے والا ملک تھا۔ ہندوستان دنیا میں ہیروں کی کان کنی کا سب سے زیادہ پیداواری ملک تھا، جب تک کہ 18ویں صدی میں برازیل میں ہیرے نہیں ملے تھے۔ اب ہندوستان میں ہیروں کی 3 فعال کانیں ہیں۔ مشہور کو نور ہیرا 13ویں صدی میں پایا گیا تھا، جو 793 کریٹس کا پتھر تھا۔ ایک شخص سے دوسرے شخص میں جاتا تھا اور آخر کار اسے ملکہ وکٹوریہ نے برطانوی راج کے دوران ہندوستان میں حاصل کیا تھا۔ نمبر 4 کیرالا میں ہاتھی ایک سپا ڈے پونے میں اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ ٹاکا اور کڈا ہاتھی یارڈ کی بحالی کا مرکز ہاتھیوں کو غسل کے مساج اور آرام دہ لاڈ سیشن فراہم کرتا ہے۔ سپا 59 کلائنٹس کو پورا کرتا ہے اور مقدس جانوروں کو واپس دینے کا ایک طریقہ ہے۔ ہاتھی کیرالا کے مندروں کے جلوسوں میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اس خطے کی ایک اہم خصوصیت ہے، لہٰذا وہ ہر ایک مساج کے مستحق ہے۔ نمبر 5 ہندوستان کا سب سے بڑا مذہبی اجتماع خلا سے دیکھا جا سکتا ہے۔ کمبا میلہ ایک ہندو یاترا ہے جو ہر 12 سال بعد لوگوں کو گنگا کے کنارے لے جاتا ہے، جس میں بڑی تقریب میں رسمی غسل، عقیدتی گانا، مذہبی بحث اور غریبوں کو کھانا کھلانا شامل ہے۔ اعداد و شمار کو 75 ملین تک محدود کرنا پڑا، جس سے یہ زمین کا سب سے بڑا زیارت گاہ ہے۔ نمبر 6 قدیم ہندوستانی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے، جسے ہم اکثر قدیم یونان اور قدیم مصر کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن ہندوستانی تہذیب 2400 قبل مسیح کی ہے، جب اسے 16 بادشاہتوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ مہاجن پاد کے نام سے جانا جاتا ہے، یہاں تک کہ مستند انسانی باقیات بھی ہیں جو جنوبی ایشیا میں 30,000 سال پرانی ہیں، جو قدیم ترین ہندو متون 2000 اور 500 قبل مسیح کے درمیان لکھے گئے تھے، اور ساتھ ہی سائنس، میڈیسن اور فلکیات کے بارے میں پہلی تحریریں، جو دراصل ہندوستانی ریاضی کے نمبر 0 کی مرہون منت ہے۔ نمبر 7 ہندوستان دنیا کے ہر بڑے مذہب کا گھر ہے اور اس کی کوئی قومی زبان نہیں ہے۔ ہندو مت، جینیٹی، بدھ مت، اسلام اور سکھ مت سبھی کو ہندوستانی معاشرے میں ایک مقام حاصل ہے، جس میں سب سے زیادہ غالب ہندو مذہب 80% اور اسلام 14% پر محیط ہے۔ آبادی بالترتیب یہودیت ہندوستان میں پچھلے 2215 سالوں سے موجود ہے، اور ان میں سے کچھ چھوٹے مذاہب بھی شامل ہیں، جن میں جیمز، زرتشتی اور بہائی انڈیا بھی شامل ہیں۔ ان کی ایک بھی قومی زبان نہیں ہے، کیونکہ پورے ملک میں 1652 بولیاں بولی جاتی ہیں۔ نمبر 8 ہر الیکشن میں ہرن کے جنگل میں صرف ایک ووٹر کے لیے پولنگ سٹیشن قائم کیا جاتا ہے۔ ہر الیکشن میں میراج ورنڈاس ڈی شونڈا اپنا مقامی پولنگ سٹیشن مکمل طور پر اپنے لیے رکھتا ہے، کیونکہ وہ غیر جنگل کا واحد رہائشی ہے جسے وہ 2004 سے بھارتی انتخابات میں ووٹ دے رہا ہے۔
اور اب اسے کبھی یاد نہیں آتا کہ اس کا اپنا ذاتی پولنگ اسٹیشن مانت گجرات کے جنگل میں ایک مندر کا نگراں ہے۔ نمبر 9، ہندوستانی حکومت نے تاج محل کو چھپانے کے لیے سہاروں کا استعمال کیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران حملوں کی پیش گوئی کی جاتی ہے اور تاج محل کے مخصوص گنبدوں کے ارد گرد ہندوستانی پاکستان جنگوں کے سہاروں کو اوپر سے کم واضح کرنے کے لیے رکھا گیا تھا تاکہ انہیں دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانی فضائیہ کے حملوں کا خدشہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنا سب سے مشہور نشان چھپا لیا۔ تاج محل کو درپیش حالیہ خطرات میں دریائے مونا کی بڑھتی ہوئی سطح بھی شامل ہے، جس نے ڈھانچے کے نیچے مقبرے میں شگاف ڈال دیا ہے۔ ایسی پیش گوئیاں کی گئی ہیں کہ مقبرے کسی بھی وقت گر سکتے ہیں۔ نمبر 10، ہندوستانیوں نے نیویگیشن یوگا ایجاد کیا۔ دنیا کی سب سے سستی کار اور تھوریم پر مبنی نیوکلیئر پاور ہندوستانی معاشرہ دنیا کی کچھ اہم ایجادات کا کریڈٹ لے سکتا ہے، جو نیویگیشن کا تصور پیدا کرنے والے پہلے لوگ تھے۔ دریاؤں اور سمندروں کا استعمال کرتے ہوئے 6000 سال پہلے یوگا 5000 سال پہلے بنایا گیا تھا، اور اس کی جوڑے ہندو مت، بدھ مت اور جین مت میں ہیں۔ دنیا کی سب سے سستی ٹاٹا نینو، جس کی قیمت تقریباً 1 لاکھ روپے ہے، جو کہ $1400 کے برابر ہے، اور بھارت پہلی اگلی نسل کے تھوریم ری ایکٹر کا گھر ہے۔ ملک 2015 تک 30% بجلی تھوریم کے ساتھ پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، جو مکمل ہو چکا ہے۔ نمبر 11، اگر آپ عیش و عشرت کی گود میں رہنا چاہتے ہیں تو پیرس کو بھول جائیں اور دبئی کو بھول جائیں۔ ہندوستان دنیا کے سب سے حیرت انگیز محلات کا گھر ہے۔ جب مہاراجہ کا گھر تھا، ملک بھر میں شاندار محلات ہیں جن میں سے کچھ سینکڑوں سال پرانے ہیں۔ کماراکوم لیک ریزورٹ میں شہزادہ چارلس کی 65واں سالگرہ اور 450 سال پرانے سمودے محل کی میزبانی کی تھی۔ جے پور نے دنیا بھر کے مشہور چہروں کی میزبانی کی ہے۔ الور کے بادشاہ جیا سنگھ نے بہترین ممکنہ انداز میں رولس رائس کو پکڑا ہے۔ ہندوستان میں عجیب و غریب بادشاہتوں کی ایک طویل اور رنگین تاریخ ہے، اور شمال مشرقی ہندوستان میں الور کے بادشاہ کی توہین کی گئی تھی۔ ایک رولس رائس سیلز مین کے ذریعہ جب وہ لندن میں ایک شو روم میں گیا تو ایک بہت ہی قابل فخر آدمی نے رولس رائس کاروں کے پورے بیڑے کا آرڈر دیا اور انہیں شہروں کو ایک ویسٹ ڈپارٹمنٹ دے دیا تاکہ وہ ان کا استعمال پورے شہر میں کچرا لے جانے کے لیے کر سکیں۔ ملین ہندوستانی کروڑ پتی ہے۔ ہندوستان کے پاس دنیا میں دولت کا سب سے ڈرامائی فرق ہے، جس کے 35% ملک غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں۔ جو لوگ اس سے اوپر زندگی گزارتے ہیں وہ بالکل مختلف قسم کی زندگی گزارتے ہیں۔ دنیا کے سب سے امیر ہندوستانی مکیش امبانی ہے، جو اس کی مجموعی مالیت $53 بلین ہے۔ 59 سالہ نوجوان نے تیل اور گیس کی صنعت میں اپنا پیسہ کمایا، اور حال ہی میں اس کا $1 کا گھر سرخیوں میں آیا کیونکہ اس نے ایک وسیع و عریض حویلی قائم کی جو دنیا کی سب سے مہنگی ترین حویلی ہے۔ نمبر 14، پلاسٹک سرجری ایک قدیم سنسکرت مت میں پائی گئی تھی۔ پہلی طبی تحریروں میں سے ایک سشروتا سمہیتا تھی، جس کا تعلق 6 صدی عیسوی دوم سے ہے۔ یہ ایک طبی اور بحث کرنے والی سرجری کی پہلی مثالوں میں سے ایک ہے جس میں جلد کی نقاشی اور ناک کی تعمیر نو برطانیہ کی ہے۔ پہلی ناک کا کام 1814 تک انجام دیا گیا، جو کہ 80 سال پہلے سشروتا سمہیتا کی کارکردگی ہے۔ نمبر 15، ہندوستان کی سب سے زیادہ اسراف شادیوں میں سے ایک تنازع کا باعث بنی کیونکہ یہ 5 دن تک جاری رہنے والی بہت زیادہ اسراف تھی، اور ایک کی بیٹی کی شادی پر $74 ملین کی لاگت آئی تھی۔ ممتاز کاروباری شخصیت نے 2016 میں تمام غلط وجوہات کی بنا پر سرخیاں بنائیں۔ $2.5 ملین کی شادی کی ساڑی بالی ووڈ رائلٹی میں شرکت اور سونے کے بنگلور محل کی ترتیب کو دولت کا ایک فحش نمائش قرار دیا گیا۔ لاکھوں ہندوستانی غربت میں رہتے ہیں، لہذا شادی کو خراب ذائقہ میں ہونے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ہندوستان کی بہت سی دقیانوسی تصویریں ہیں، لیکن اس ناقابل یقین ملک میں اس سے کہیں زیادہ بہت کچھ ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ بہت ساری صنعتوں کا مرکز ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان نے آرٹ، ادب، سائنس اور طب کو ممکنہ طور پر کسی بھی دوسری قوم کے مقابلے میں زیادہ متاثر کیا ہے اگر آپ اسے لے سکتے ہیں۔ اس خوبصورت دلکش ملک کا سفر اپنے آپ کو کھجور کے درختوں اور دیہی علاقوں سے گھرا ایک خوبصورت مہاراجہ کے محل میں یا مصروف ممبئی کے گھنے علاقے میں ایک جدید اپارٹمنٹ میں کہاں پائیں گے؟ وہ آپ ابھی بھی یہاں ہیں۔ ہندوستان کے بارے میں ایک اور عجیب اور ناقابل یقین حقیقت ہے،
तकरीबन 40% हिंदुस्तानी आबादी सब्जी खोर है। इसे दुनिया में सब्जी खोरों की सबसे बड़ी आबादी बनाती है। बहुत से लोग रूहानी और मजहबी वजूहात की बना पर गोश्त न खाने का इंतखाब करते हैं, जिसमें गाय के गोश्त और सुअर के गोश्त की मसनूआत को अक्सर अपनी खुराक से खारिज कर दिया जाता है। सब्जी परस्ती इस कदर मुतासिर कुन है कि KFC, मैकडोनल्ड्स और पिज़्ज़ा हट को मुतारिफ कराना पड़ा। सब्जी खोर मेनू उनकी हिंदुस्तानी फ्रेंचाइजेस के लिए आबादी को पूरा करने के लिए काम अंजाम दे रही है। सबसे कम सब्जी खोरों वाले मुल्क पुर्तगाल है। हम सिर्फ 1.8% आबादी ने अपनी खुराक से गोश्त काट दिया है। हमारे साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए आपका शुक्रिया।